موضوع الدرس الامر بالصبر والتصبيح والتحميد لله تعالى سبحانه. سورة قاف، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله عز وجل فاصبر على ما يقولون يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإثراء 2 قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر. وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته هولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء ب5 صلوات ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو حکم فرمایا کہ فاصبر، صبر کر. سب سے پہلے تو آپ معنی یہ سمجھیں کہ صبر کا کیا معنی ہے. اصل میں صبر کا معنی ہے منع، کسی چیز کو روکنا. تو اب صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اس پر اپنے نفس کو خلاف شریعت امور سے روک کے اللہ کے رضا پہ راضی رہنے کا نام صبر ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ جو میرے بندے ہیں ایمان والے، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صرف یہ کلمات کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، سب اسی کے لیے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلوات و رحمت کا نزول ہوتا ہے.
اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ ہے صبر۔ اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انا للہ جو ہے کسی کے مرنے پہ پڑھنا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جاہلوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی موت پر انا للہ پڑھا ہے۔ ہر مصیبت، وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی۔ اور دوسرا، اس کلمے کے پڑھنے کا جو صحیح حدیث مبارک میں تفصیل ہے کہ آدمی جب پڑھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر، یا اللہ اس مصیبت پہ مجھے اجر عطا فرما اور اس کے لیے بہتر خیر نعم البدل عطا فرما۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ سیدہ بی بی ام سلمہ جو رحمت دو جہاں کی زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور پھر حضور کی ازواج میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضور کی بیویوں میں گویا دو دھڑے تھے۔ ایک دھڑے میں جو ہے بی بی عائشہ ہیں، بی بی حفصہ ہیں، بی بی زینب ہیں، اور دوسرے ازواج جو ہیں وہ بی بی ام سلمہ کے اس حصے میں۔ تو خود بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے یہ سکھلایا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو 3 دفعہ یہ پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، 3 دفعہ پڑھ لینا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابی سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے ان کی تعلیم کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق یہ کلمات پڑھے 3 دفعہ۔ اور اس کلمات میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو میں جب پڑھ رہی تھی میں نے کہا ابی سلمہ تیرے جیسے شوہر مجھے کہاں ملے گا، بہرحال دعا ہے میں مانگ تو رہی ہوں۔ لیکن ابھی سلمہ میرے اتنے وفادار اور اتنے محبوب شوہر تھے کہ میں نے کہا اس سے بہتر شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ فرماتی ہیں کہ اس دعا کی برکت دیکھیں کہ جب میری عدت ختم ہوئی تو مجھے سرکار دو جہاں کا پیغام مل گیا۔ تو اب میں نے کہا واقعی اللہ کے نبی کی دعا سچی ہے، اللہ نے مجھے ابھی سلمہ سے زیادہ بہتر خامد عطا فرمایا، وہ تو اللہ کا نبی ہے نا محمد مصطفیٰ۔ تو اس لیے ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، اور دوسرا یہ سمجھ لیں کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے مصیبت کے فوراً بعد، ورنہ آہستہ آہستہ تو ہر بندے کو صبر آ جاتا ہے۔ یہ آخر کیا کریں گے، کوئی مر گیا کوئی کیا کرے گا، 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے کتنے تک روئیں گے؟ پھر آدمی سب بھول جاتے ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اولاد بھی بھول جاتی ہے، بھائی بھی بھول جاتے ہیں، بیویاں بھی بھول جاتی ہیں، اور دوسری شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو نئے شوہر مل جاتے ہیں، صاحب کا یاد ہی کبھی نہیں آتا۔ اس کو صبر نہیں کہتے، وہ تو مجبوری ہے، خود بخود آ جائے گا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت پہنچے اس وقت صبر کرے اور فوراً زبان سے نکلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مصیبت پہ آنسو بہانا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، لیکن جزا فضا جو ہے کہ کسی کے مرنے پہ واہ ویلا کرنا اور چیخنا اور رونا اور کپڑے پھاڑنا اور
سر میں مٹیاں ڈالنا اور فریادیں کرنا اور لوگوں کو اکٹھے کر کے رلانا اور کرائے پہ رونے والوں کو بلانا، یہ جو ہے یہ تو کافروں کی رسمیں ہیں۔ زمانے جاہلیت میں باقاعدہ کافروں کی یہ رسمیں ہوتی تھیں کہ عورتیں جا کے کسی کی میت پہ روتی تھی تو پھر ادھار ہوتی تھی کہ جب اس کی میت ہوگی تو وہ آگے اس کو رلائیں گے، اور بعض عورتیں کرائے پر ہائر کی جاتی تھی صرف رونے کے لیے، ان کو اتنا ٹرینڈ تھی کہ جب لوگ آتے وہ رونا شروع کر دیتے، لوگ چلے جاتے ہیں ہنس نہیں، وہ تو کرایہ دار ہیں نا، ان کو کوئی غم تو نہیں ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی کافروں کی رسم ہے۔ ہاں مصیبت ہے، صدمہ ہے، انسان ہے، کون ایسا انسان ہے جس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ تو تکلیف میں رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، غمگین ہے، یہ فطری چیزیں ہیں، یہ طبیعی چیزیں ہیں، اس پہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ آنسو بہتے ہیں تو آدمی جہنم سے دور ہو جاتا۔ اس لیے یہ حدیث مبارک ہے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ من لبس السود وشق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو لوگ غم کے وقت سیاہ لباس پہنتے ہیں، یا اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، یا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، فرمایا ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو صبر جو ہے وہ صبر کا معنی ہی یہ ہے المنع، رکنا۔ اب یہ بات سمجھیں کہ صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ مصیبت پہ صبر کرو، یہ بھی صبر ہے کہ آدمی نے اپنے نفس کو گناہوں سے روکا ہوا ہے، یہ بھی صبر ہے کہ طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی شباب و کباب کی لذتوں سے آشنائی حاصل کروں، لیکن نفس کو روکتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، یہ فاحشہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ نفس کو گناہوں سے روکنا جو ہے یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح نفس کو طاعت پہ جما کے رکھنا، کیا مانا کہ بھئی گرمی ہے، راستے میں دھوپ ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں جناب نماز تو میں جماعت سے پڑھوں گا، شدید سردی ہے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، صبح کے وقت میں اپنا گرم نرم بستر چھوڑنا مشکل ہے، لیکن وہ کہتے بھی نہیں اذان ہو گئی ہے، میں نے نماز میں ہر حال میں جانا۔ تو طاعت پہ جمع رہنا جو ہے یہ بھی صبر ہے۔ تو ایک صبر ہے گناہوں سے رکنا، دوسرا صبر کا معنی ہے طاعت پہ جمے رہنا، تیسرا صبر کا معنی ہے کہ مصیبت کے وقت میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، کوئی جزا فضا نہ کرنا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، آنسو بہانا، غم کا اظہار، یہ ساری چیزیں یہ صبر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صبر کا جو بدلہ ملے گا نا قیامت میں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اگر آدمی نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا بدلہ دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرماتے ہیں جو تم نیکی کرتے ہو ہم اس کا بدلہ 10 گنا دیں گے۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے احاد جو ہے عاشر پہ غالب آ جائیں۔ کیا مانا؟ بھئی گناہ کرو گے تو 1 لکھا جائے گا، لیکن نیکی تو 1 کے 10 بھی لیں گے نا۔ انہوں نے فرمایا جس کی 1 کا عدد غالب آ جائے اور 10 والا عدد کم ہو جائے، اس جیسا ہلاکت کی بات اور کیا ہو سکتی؟ یعنی نیکی 1 پر ہمیں 10 ملی،
مثلاً ہم نے 10 نیکیاں کی تو جواب ملے گا 100 کا، لیکن ہم نے 200 گناہ کر ڈالا تو پھر تو وہ جو ایک ایک لکھا گیا وہ تو ان 10 پہ غالب آ گیا نا۔ اس لیے حضرت عباس نے فرمایا کہ وہ بندہ تو پھر ہلاک ہو گیا نا، کہ جس کی احاد جو ہیں وہ عشرات پہ غالب آ جائیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو 700 ضعف 700 گنا بھی ثواب دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایک عمل کا 1,00,000 گنا بھی ثواب ہے۔ جیسے آپ مسجد الحرام میں سرزمین حرم میں جو بھی عبادت کریں وہ 1,00,000 ملے گا۔ آپ نے ایک نماز پڑھی 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، آپ نے ایک طواف کیا 1,00,000 طواف کا ثواب ہے، آپ نے ایک قرآن شریف ختم کر لیا تو 1,00,000 قرآن کا ثواب ہے۔ لیکن صبر جو ہے نا، یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ حدیث پاک میں آتا ہے یصب علیہم صبا، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اجر و ثواب کے دروازے کھول دو، ان کو بغیر حساب کے دے دو۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو جب اپنے صبر پہ قیامت میں اجر ملے گا، صبر کرنے پہ ثواب ملے گا، تو کہے گا ہائے کاش میں اللہ کے دین کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، میرے وجود کی بوٹی بوٹی کر دیتے اور میں صبر کرتا تو پتہ نہیں آج مجھے اور کتنا ثواب ملتا۔ تو صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور صبر انبیاء کی صفت ہے۔ اس لیے میرے اللہ پاک نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بھی کافروں کے مقابلے پہ، کافروں کی تکذیب پہ صبر کریں، ان کے جھٹلانے پہ صبر کریں، جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی ہے، اور قوم کا یہ عالم ہے کہ حضرت نوح کو اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، بے ہوش ہو کے حضرت گر جاتے، اور وہ بدبخت سمجھتے کہ حضرت نوح فوت ہو گئے ہیں، چلے جاتے۔ حضرت نوح کو جب ہوش آتا تو پھر اپنی دعوت توحید شروع فرما دیتے۔ اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق۔ پہلی امتوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیا، شہید کر ڈالا، اور بعض انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے انبیاء کو کھڑا کر کے ان کے سروں پہ لکڑی چیرنے والے آرے کو رکھ کے آرا چلا کے 2 ٹکڑوں میں ٹکڑے کر دیا۔ لیکن پیغمبر کی زبان پہ صبر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی، انبیاء علیہ السلام پہ تہمت کا لگانا، انبیاء علیہ السلام کو قید میں ڈالنا، کون سا ظلم ہے جو نہیں توڑا گیا؟ لیکن انبیاء نے صبر کیا، برداشت کیا، اللہ کے حکم پہ راضی رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی فاصبر علی ما یقولون۔ جو کافر کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی جھوٹا کہتے ہیں، اور منہ پہ آ کے کہتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا ٹھنڈے دل سے کعبہ شریف میں بیٹھے ہو، آنکھیں بند کر کے غور کرو کہ تم کسی بندے کو بھلائی کے لیے کہو نماز پڑھو، روزہ رکھو، گناہوں سے بچو، بیٹا اچھے کام کرو، اور وہ تمہیں گالیاں دے، پھر تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ وہ توحید کا سبق پڑھائیں کہ شرک سے بچو تاکہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور تم کہو یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ نبی ہیں،
یہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں، یہ پیغمبروں کی شان میں توہین کرتے ہیں، وہ پیغمبر کا دیا ہوا سبق تمہیں پڑھاتا ہے، تم اسے گستاخ نبی کہتے ہو، اس کے دل پہ کیا گزرے؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن اسی حرم میں آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کے قریب، باب الفتح کے قریب دار الندوہ تھی، جہاں کافروں کی میٹنگ ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی، سردار اکٹھے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے۔ ایک دن سارے اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے جو کافر تھے نا جی، ابی جہل ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، امیہ بن خلف، ابی لہب، یہ سارے جو کفر کے ستون تھے نا، سارے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو بات ہے نا، کوئی فیصلہ تو کرو نا۔ اب کوئی حضور پاک کو کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، دوسرا کہتا ہے شاعر ہے، تیسرا کہتا ہے کاہن ہے، چوتھا کہتا ہے دیوانہ ہے، پانچواں کہتا ہے جھوٹا ہے۔ یہ باتیں کیا ہے؟ جو لوگ باہر سے آئیں گے، اگر ہم اپنی اپنی بات کریں گے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ لہذا فیصلہ کرو اور متفق ہو کے فیصلہ کرو کہ ہم نے کیا کہنا۔ میرا بھائی ذرا سنا کرو، اور جو لوگ توحید پہ کام کر رہے ہیں نا، وہ ایسی باتوں کو دل میں رکھا کریں، برداشت کیا کرو، توحید پہ مار کھایا کرو، پھر مزہ آتا ہے توحید بیان کرنے کا۔ جب تم اللہ کا سچا دین پیش کرو گے، تمہیں حلوے کوئی نہیں کھلائے گا، مار پڑے گی، پتھر لگے گے۔ اگر اتفاق سے کوئی اچھی روٹی مل جائے تو شکر کرو۔ تو اب جناب سارے کافروں نے کہا کہ بھئی ایک بات کا فیصلہ کرو۔ ولید بن المغیرہ نے کہا بات سنو، تم سب سے میں عمر میں بھی بڑا ہوں، دولت میں بھی بڑا ہوں، اور عقل و فہم میں بھی بڑا ہوں۔ میں جا کے خود حضور سے بات کرتا ہوں، آپ سے ملنے کے بعد پھر میں آگے بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بس تم یہاں بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں، اور حضور بھی حرم میں بیٹھے تھے۔ ولید ابن المغیرہ آیا، وہ قوم کا سردار تھا، سلام کیا، حضور نے بڑی عزت کے ساتھ احترام سے جواب دیا، بٹھایا، پوچھا کہ آپ ایسے آنا ہوا؟ کہنے لگا آج محمد عربی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنے آیا ہوں، مہربانی کر کے میری بات سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولید یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے، تم تو بھاگتے ہو، بات سنتے ہی نہیں ہو، شور کرتے ہو، اور میں یہی تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بات کرو، آپ مجھے سنائیں، میری سنیں۔ اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تیری قوم کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ دار الندوہ میں بیٹھے ہیں انتظار میں، میں ان کا نمائندہ بن کے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ صفحت احلامنا واحلام آبائنا واجدادنا۔ کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ہمیں بھی، ہمارے باپ دادو سب کو آپ نے پاگل، بے وقوف اور جھوٹا اور مشرک اور جہنمی قرار دے دیا ہے؟ یعنی ہم بھی غلط ہیں، ہمارا باپ دادا بھی غلط تھا؟ یہ کیا بات ہے؟ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بات سنیں یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایک نیا نعرہ دیا ہے قوم کو تاکہ مکے کی سرداری آپ کو مل جائے، آپ مکے کا سردار بننا چاہتے ہیں، تو خدا کی قسم ہے ہم سارے مکے کے سردار تیرے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن مہربانی کر کے ہمارے باپ دادوں کو اور ہمارے خداؤں کو تو گالیاں نہ دو۔
انہوں نے کہا حضور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ ہیرو بن جائیں، اور جب آدمی ہیرو بن جاتا ہے تو وہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اگر آپ کی بھی تمنا ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی مل جائے تو آپ ایسا کریں کہ پورے مکے کے جتنے بڑے بڑے خاندان ہیں، ہر خاندان کی ایک نہیں، ہم 10 لڑکیاں آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا اور کہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو آپ پر کسی سحر کا یا جادو کا اثر ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے نعرہ دے دیا ہے کہ سارے غلط ہیں اور صرف میں حق پہ ہوں، اور یہ سارے جھوٹے ہیں، خدا بھی جھوٹے ہیں، قریش بھی جھوٹے ہیں، کوئی جادو ہو گیا ہے تو ہم سارے مل کر کوئی بڑے سے بڑے آدمی کو لے کے آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم پورے مکے والے سردار جتنے ہیں اکٹھے ہو کے جتنی دولت چاہو اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ولید اب آپ نے اور بھی کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، اب آپ فرمائیں آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں جا کر کیا جواب دوں آپ کے قوم کے سرداروں کو؟ حضور نے فرمایا دیکھو ولید تم نے بات کی ہے تو میں نے بڑے آرام سے سنی ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی، اب جو میں کہتا ہوں وہ بھی سنو۔ اب جناب وہ بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھی انما توعدون لواقع، کہ اے مکے والو اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ حقیقت ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ ولید کانپنے لگ گیا، کہتا ہے بس بس یا رسول اللہ، کہتا ہے بس کریں آگے نہ پڑے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اور کانپتا ہوا گھر چلا گیا۔ جب قریش والوں نے دیکھا انہوں نے کہا ولید نے تو ادھر آنا تھا، وہ تو ادھر گھر چلا گیا۔ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا جادو ولید پہ بھی اثر کر گیا، ولید بھی گیا ہمارے ہاتھ سے۔ ابھی جہل دوڑا اور ولید کے پاس آئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اسے کہا دیکھو ابو جہل بات سنو گے، واللہ لیس بساحر، محمد مصطفیٰ نہ جادوگر ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ مجنون ہے، اور جو وہ پڑھتا ہے وہ کوئی جادو کی کتاب نہیں ہے، خدا کی قسم وہ اللہ کا کلام ہے جو محمد پڑھ رہا۔ ابو جہل نے کہا اچھا اچھا تم پر بھی اثر، اس نے کہا اثر کی بات نہیں ہے، لیکن ایسے بندے کو نہ میں جادوگر کہہ سکتا ہوں، نہ کاہن کہہ سکتا ہوں، نہ مجنون کہہ سکتا ہوں، وہ جو کہتا ہے وہ حق ہے اور جو پڑھتا ہے وہ سچ ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، اسی سے اندازہ کریں کہ جب حضور کو سامنے آ کے کوئی کہے کہ یا رسول اللہ آپ دیوانے ہیں، آپ جادوگر ہیں، تو رحمت دو جہاں کے دل پہ کیا گزرتی؟ یہی کعبۃ اللہ ہے، اسی کعبے میں میرے مدنی ہیں، اور عقبۃ ابن ابی معیط بدبخت نے آ کے حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا کھینچا ہے کہ حضور کی آنکھیں مبارک ابلنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہیں اور آ کر آپ نے غصے سے عقبۃ ابن ابی معیط کے سینے میں ہاتھ مارا اور اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور حضور کے گلے مبارک سے وہ کپڑا کھل گیا، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا اتقتلون رجلا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آپ نے فرمایا کافر ہو، بدبخت ہو، اس پیغمبر کو اس لیے قتل کر رہے ہو اللہ کا نام لیتا ہے؟ کیوں اہل
حق کی مخالفت ہے، ایمان سے کہیں کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی رشتہ داری کا جھگڑا، یہی ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو چوٹ پڑے گی، جب اللہ کی توحید سناؤ گے تو صاف بات ہے کہ چوٹ پڑے گی۔ ورنہ ایمان سے کہیں ساری زندگی میرے مدنی پاک نے کبھی کسی انسان کو گالی نہیں دی ہے، تو کسی کے خدا کو گالی کیسے دیں گے؟ لیکن کافر جو کہتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں، حضور نے تو کبھی گالی نہیں دی۔ مانا یہ تھا کہ جب حضور فرماتے تھے کہ ظالم ہو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیکار ہیں، لا ینفع ولا یضر ہیں، نہ نفع دینے والے نہ نقصان دینے والے، یہ کچھ بھی کہتے دیکھو گالی دے رہے ہیں۔ جیسے آج کوئی اللہ کی توحید کے لیے کہے کہ بابا پیر کچھ نہیں دے سکتے، وہ اسی کے مانگنے والے ہیں، اسی کے آگے بھکاری، کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ حضور پاک نے تو کبھی گالی نہیں دی، حضور نے تو بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے ابا سے؟ گالیاں دی تھی ان کے خدا کو، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان آپ ایسے بیکار چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اور تمہیں کوئی ذرے کے برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آ کے کہا تھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اللہ کا قرآن ہے، کافروں نے آ کے کہا ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ وہ جب واپس آئے نا اپنی عید گزار کے اور مندروں میں گئے جناب بڑی عبادت کرنے کے لیے، سروس کرنے کے لیے، تو وہاں جا کے عجیب تماشا دیکھا، کسی بھگوان کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگیں کٹی ہیں، کوئی الٹا پڑا ہے، کوئی سیدھا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ پھر بھی سمجھ نہیں آیا، اور جو خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ تمہارے سفارشی کیسے بن سکتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آیا تھا ان کو؟ نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ ٹکڑے الٹا حضرت ابراہیم کے گلے لگ رہے ہیں کہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ، آپ نے کیا؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں، وہ جو تمہارا بڑا بھگوان ہے، بڑا دیوتا ہے، اس کو غصہ آ گیا ہے، اس نے کیا ہے۔ اس نے کہا وہ جو بڑا ہے نا، یہ تم جو مٹھائیاں رکھتے ہو نا، یہ سارے چھوٹے کھا جاتے ہیں، آج بڑے کو بھی غصہ آ گیا۔ یہ جو تم پتاشے تقسیم کرتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، نظر نیاز چڑھاتے ہو، اٹے گھٹے چڑھاتے، یہ تو سارے مجاور پی جاتے ہیں۔ تو آج ان کو بھی غصہ آ گیا، تو انہوں نے کیا ہے ایسا۔ فَاسْأَلُوهُمْ، جاؤ پوچھ لو، ان سے پوچھو جا کے کس نے کیا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، واہ میرا مولا تیرے پیغمبروں کی شان ہے، ساری قوم مخالف ہے، اکیلا ابراہیم ہے، لیکن توحید کی طاقت ہے، کیسے ضرب لگائی۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ کہنے لگے یار بات تو ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام، پہلے ہم ان سے تو پوچھیں نا، اپنے مجروحین سے، مقتولین سے، جو نزا میں پڑے ہیں، پہلے ان کا بیان تو لے لیں کہ کس نے مارا ہے۔ کہنے لگے چلو، جب چلے گے کہنے لگے بے وقوف ہو ابراہیم، تمہیں پاگل بتا رہے، وہ بھلا بولتے ہیں جو ہمیں بتائیں گے؟ نہ ایمان سے کہو، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے منوا لیں، تو تمہاری مرضی ہے، خدا کو قیامت میں خود جواب دینا۔ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے بات سیدھی کرو۔ وہ جب ان کی ٹانگیں کٹ گئیں، ٹوٹ پھوٹ گئے، تو کیا وہ کچھ روک سکے یا بتا سکتے تھے؟
اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جب ان پہ موت آ گئی، جن کے تم نے خود جنازے پڑھے، جن کی تم نے خود قبریں بنائی، جن کو خود دفن کیا، اب وہ مشکل کشا ہو گئے؟ کیا عقل پہ پردہ پڑ گیا؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ پوچھو، کہنے کہ کیسے پوچھیں؟ وہ بولتے ہیں، تم بھی جا کے ذرا پوچھ لو ان سے، بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ اچھا اگر پیر تمہارا کوئی ہندوستانی ہے یا پاکستانی اردو بولتا ہے، انگریزی نہیں جانتا، تو آپ انگریزی میں بات کریں تو وہ کہے گا بھائی کسی اور مترجم کو بلاؤ، میں تو انگریزی نہیں جانتا۔ اچھا عربی میں ہو گیا میں عربی بھی نہیں جانتا، وہ کہیں جناب یہ بنگالی زبان، ہونے کا جی وہ بھی نہیں جانتا، برمی زبان کا وہ بھی نہیں جانتا۔ یعنی جب زندہ ہو تو ایک دو زبانیں جانتا ہے، باقی نہیں جانتا، لیکن جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہر مرید کی زبان جان لیتا ہے۔ کیا عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے یا خدا ناراض ہو گیا، دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں؟ اب جناب جب واپس آئے اور اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں کیسے بے وقوف ہے، کہنے لگے اچھا ابراہیم علیہ السلام یہ آپ نے ہمارے خداؤں کو توڑا بھی ہے اور پھر ہمیں ذلیل بھی کرتے ہو، وہ بھلا بولتے ہیں کہ ہمیں بتائیں گے؟ وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، ہم ان سے کیسے جا کے پوچھ لیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے، اور میں اف لکم، اللہ قرآن پڑھا کرو مسلمان، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، آپ نے فرمایا اف، حیف ہے تم پر اور ان پہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اندھے ہو، عقل نہیں ہے۔ ایمان سے کہو جن کے قبروں پہ تم نوراتے بیٹھتے ہو، جن کے قبروں پہ جا کے پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہو، جن کے قبروں پہ جا کے خلاف ڈالتے ہو، جن کے قبروں پہ جا کے عرق گلاب سے غسل دیتے ہو اور ہاتھ باندھ کے چکر لگاتے ہو، ذرا بولو تو صحیح، وہ بولتے ہیں تمہارے ساتھ؟ تم بھی ذرا پوچھو نا۔ یعنی اگر وہ نہ بولے تو ان کے پوجنے والا کافر ہو جائے، اور یہ نہ بولے تو ان کے سجدے کرنے والا پکا اہل سنت والجماعت بن جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ اہل سنت والجماعت کا کبھی معنی بھی آیا ہے ویسے اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت معنی حضور کے طریقے پہ چلنے والا، والجماعت معنی صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا۔ تو یہ جو کچھ تم کرتے ہو، یہ عرس شریف ہے، یہ چلیسویں شریف ہے، یہ سجدہ شریف ہے، یہ کونڈے شریف ہے، یہ نظر شریف ہے، یہ حضور کی سنت ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ تو اگر حضور کی عمل نہیں ہے تو اہل سنت سے تم نکل گئے، اور صحابہ کا عمل نہیں ہے تو والجماعت سے تم نکل گئے۔ تمہیں کیا حق ہے اہل سنت والجماعت کہلانے کا؟ اہل سنت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ آئے گا، اور والجماعت کا معنی ہے جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ، یہی فرقہ ہے جس کو نجات ملے گی کہ ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے فرمایا جو میرے راستے پہ ہے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہے وہ نجات پائے گا۔ لیکن ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اپنے بھی بیگانے بن گئے، بندہ کیا کرے؟ ایک دو بیگانے تھے نا، وہ تو بیگانے تھے، لیکن اپنے بھی بیگانے بن گئے۔ اپنوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ بھئی عمر بھی بدعت کرتا ہے تو پھر سنت پہ کون چلے گا؟ کوئی عقل کے ساتھ ذرا زبان کو پکڑا تو کرو، سنبھالا تو کرو۔ کس کو کہہ رہے ہو مبتدع؟ حضرت عمر کو، جس کے عمل کو حضور فرماتے ہیں سنت ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ کیا کریں؟ اور ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی
بات ٹھیک ہے، تو صحابہ معیار حق تو نہیں ہے نا، ہم تو جی صرف نبی کی بات مانتے ہیں، صحابہ تو ہماری طرح انسان ہیں، وہ تو معیار حق ہو ہی نہیں سکتے ہیں، بس حضور کی بات ہے، ہم صحابہ کی نہیں مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حضور کی بات آپ کو کون بتلائے گا؟ صحابہ کی تو آپ مانتے نہیں۔ جیسے اللہ کی بات نبی بتلائے گا تو نبی کی بات صحابی بتلائے گا۔ اللہ کی بات بغیر نبی کے آپ نہیں جان سکتے، تو نبی کا عمل بھی تو بغیر صحابی کے آپ نہیں جان سکتے، اور صحابی آپ کے نزدیک حجت نہیں تو بات کیسے چلے گی؟ اسی لیے منز بیگان کا ہرگز نہ نالم، صرف ہمیں بیگانوں نے دکھ نہیں پہنچائے، اپنوں نے بھی چھرے مارے ہیں۔ لیکن دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فاصبر علی ما یقولون، میرا مدنی میرے محبوب صبر کریں جو یہ کہتے ہیں، اور صبر کرنے کے لیے آپ کو طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، علاج بھی بتا دیتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، علاج یہ ہے اپنے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جائیں، تو جب آدمی اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ مثال سمجھے نا، آپ کو تھانے دار کے پاس کام ہو اور آپ کی ایس پی تک رسائی ہو جائے، پھر تو آپ جناب زمین پہ وہاں پاؤں رہے گا، چھوڑو یار ابھی ایس پی سے ٹیلی فون کراتا ہوں، تھانے دار کی وردی اتار دیتے ہیں۔ تو اگر ایس پی سے بن جائے تو تھانے دار سے آپ نہیں گھبراتے، جب اللہ سے بن جائے تو پھر بندوں کا کیا ڈر ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا علاج یہ ہے، آپ ان کا فکر نہ کریں، سبح بحمد ربک۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ گھر میں چکی پیستی تھی، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، آپ پانی مشکیزے میں بھر کے لاتی تھی، آپ کے کندھوں پہ داغ پڑ گئے۔ بی بی کو پتہ لگا حضور کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، بی بی آئی تاکہ حضور سے ایک غلام مانگ لے کہ یا محمد یا ابت، ابا جان میری مدد کریں، ایک غلام ہمیں کام کے لیے دے دیں۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا آئی، حضور موجود نہیں تھے، بی بی فاطمہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں اس لیے آئی تھی، ابا جان موجود نہیں ہے، جب حضور آ جائیں تو ان کو میری درخواست پہنچا دینا۔ یہ حضور کی زندگی کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ جب آئی گھر میں تو حضور وہاں موجود تھے؟ ہاں جی، نہیں عقل سے بات کر دو، نہیں تھے؟ اچھا، پھر حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ جب زندگی میں ایک گھر میں نہیں ہے دوسرے گھر میں ہے تو حاضر ناظر کیسے ہوئے ہر جگہ؟ جب عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں نا، جب خدا ناراض ہو جاتا ہے، یاد رکھو تو سب سے پہلے عقل چھین لیتا ہے، پھر صحیح عقیدہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اسی لیے جب قابیل نے گناہ کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے سب سے پہلا عذاب یہ دیا، عقل چھین لیا کہ اب لاش لے کے پھر آئے کہ دفن کیسے کروں۔ آگے دیکھا کہ ایک کوا مرا پڑا ہے، باقی کوے جو ہے مٹی کھود رہے ہیں، مٹی کھود کے کوے کو ڈال کے مٹی ڈال رہے ہیں۔ کہنے لگا عجزت ان نکون مثل هذا الغراب، کہنے لگے مولا میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، ان کو بھی اپنا جانور دفن کرنے کا طریقہ آتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ مزہ کیا ہے؟ اللہ نے عقل چھین لیا جرم کی وجہ سے۔ اب بی بی عائشہ نے حضور کی خدمت عرض کیا، یا رسول اللہ، بی بی فاطمہ آئی تھیں اور غلام مانگ رہی تھیں۔ آپ اسی وقت بی بی کے گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم بستر پہ سو چکے تھے، ہم لیٹ چکے تھے، جب ہم نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، اٹھنے لگے، فرمایا الا رسلکما، لیٹے رہو۔ پتہ ہے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا بستر کیا تھا؟ یہ سپنج کے اسپرنگ والے گدے تھے۔ یہ آج کل جو عاشق رسول استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ،
ایک ٹاٹ بچھا ہوتا تھا، ٹاٹ، چار تہ کر لو بستر بن گیا، کھول لو تو وہی قالین بن گیا۔ یہ ٹاٹ جسے ترپال کہتے ہو نا، جو تم بوریوں کے اوپر ڈالتے ہو کہ بارش سے بچ جائے، یہ بستر تھا۔ حضور نے فرمایا لیٹے رہو اسی طرح۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، فوجدت برد قدمیہ علی صدری، حضور کے پاؤں میرے سینے سے لگ رہے تھے اور میں ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا حضور کے پاؤں کی۔ یہ ٹھنڈک کیسے آ گئی؟ ہاں حدیث پڑھ لینا تو بڑا آسان ہے جناب۔ آج کل تو جو دو حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لینا وہ بھی کہتا ہے مولوی صاحب میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے جناب۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر بخاری نے بھی تو کسی سے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھائی مکہ کا یہ مدینہ منورہ، مکہ کا عام طور پہ موسم گرم ہوتا ہے، پھر رجولیت کی علامت جو ہے بندے کے ہاتھ یا بدن گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہونا تو رجولیت یا قوت کی علامت نہیں، ٹھنڈا ہونا تو پھر ختم ہو جانے کی علامت۔ آپ نہیں کہتے جی بس پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، تو حضور کے پاؤں ٹھنڈے کیوں تھے؟ یاد رکھو یہ معجزہ تھا محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ نے رحمت دو جہاں کے بدن کو بھی رحمت بنایا تھا، آپ سراپا رحمت تھے۔ اور آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ دیکھو بات سنو، تم غلام مانگنے آئی تھی نا، میں تمہیں اس سے بہتر نعمت عطا فرماتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اس خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تکلیف ہے تو تسبیح کیا کرو، تسبیح سے مدد پکڑو۔ حتیٰ کہ ان تسبیحات کا نام بھی تسبیحات فاطمی ہو گیا کہ حضور نے بی بی فاطمہ کو سکھلائی تھی۔ وہی حکم اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے بیٹی کو دیا، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک۔ اللہ ہمیں بھی تسبیح و تحمید کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں جلال ہے، ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہے۔ کہتے جی کہ عبد القادر جیلانی مشکل کشا ہے، تو پھر عراق میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جو کہتے ہیں ان کو جا کے سمجھاؤ، مجھے کیوں سمجھاتے ہو؟ میں تو اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا۔ اللہ نے تو منافق جو ہے وہ تو صحابی ہوتا ہی نہیں ہے، خدا کا خوف کیا کرو۔ جو صحابی کا معنی یہ ہے جو ایمان لائے اور موت بھی ایمان پہ ہو، عقل کیا کرو۔ منافق کو صحابی کہہ رہے ہو، وہ تو کافر ہیں، اشد کفرن ہیں، اشد کفرن و نفاقن ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ صحابی وہ ہیں جو ایمان لائے اور موت بھی ایمان پہ آئے۔ کہتے جی کہ اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے تھے، پولیس والوں نے ہٹا دیا تو ہٹ کے پھر دوبارہ پڑھ لو، بس کیا ہو گیا؟ تم جو آگے کھڑے ہو جاؤ، طواف والے رک جائیں، تیری نفلیں ہو رہی ہیں۔ اب کیا کرے آدمی؟ یعنی اتنا عقل خدا نے ان کو نہیں دیا۔ ابھی یہ طواف کی جگہ ہے، ہم نے نماز پڑھ دی، ہٹ جائیں پیچھے تاکہ لوگ آرام سے طواف کریں۔ کہتے جی کہ ٹیلی فون کے اندر اگر قرآن فیڈ ہے، آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹیلی فون میں قرآن فیڈ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے گھنٹی کے بجائے قرآن رکھا ہے، یعنی قرآن کی قدر و قیمت گھنٹی کے برابر ہے۔ دوسرا، اگر آپ لیٹرین میں بیٹھے ہوں اور آپ کو کال آ جائے تو وہاں قرآن شروع ہو جائے گا، یہ تو اور زیادہ گناہ ہے۔
کہتے جی کہ اگر آپ قسم کھا لیں کہ ایک ہفتے تک میں بیوی سے بات نہیں کروں گا، اب قسم توڑنی ہو تو کیا کریں؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، بس صبر اتنا تھا، ابھی ہفتہ بھی نہیں گزار سکے۔ تو جب یہ حالت اتنی پتلی ہے تو پھر قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی جناب؟ پہلے دن ہی پاؤں پڑ جاتے کہ جناب غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، ہم 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ میرا بھائی طواف جب شروع کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح ہر دفعہ اللہ اکبر، جب ختم کریں تو اللہ اکبر۔ اگر طواف کے درمیان نماز جنازہ جب پڑھ لیں آپ کی مرضی، نہ پڑھیں آپ کی مرضی، دونوں جائز ہیں۔ عیسائی عورت سے اگر شادی کرنی ہو، مسلمان لڑکی نہ ملے تو جائز ہے، لیکن جائز تب ہے کہ وہ عیسائی بھی ہو، یعنی وہ اہل کتاب ہو، اس کا باقاعدہ انجیل پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہو۔ اگر وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتی ہے تو وہ تو عیسائی نہیں، وہ کافر ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی ہے وہ تو کافر ہے، اس سے نکاح ناجائز ہے، صحیح معنی میں جو اہل کتاب ہے۔ کہتے تھی کہ اگر ہم کافر ملک میں ہیں اور ٹیکس چوری کریں، چوری کافر کی بھی حرام ہے، مسلمان کی بھی حرام ہے۔ چور تو چور ہے نا جس کی چوری کرے۔ زندہ آدمی کے لیے طواف کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ آج کے زمانے میں بیعت کریں، بالکل کریں، اگر کوئی صحیح معنی میں مرشد مل جائے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو اور تیری ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہو، ایسے پیر سے بالکل بیعت کریں، کوئی منع نہیں۔ نفل نماز جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کو آدھا ثواب ملتا ہے، اجر القائد نصف اجر القائم۔ یہ تو بلا وجہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ابھی ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، نفل بیٹھ کے پڑھیں گے، اپنا مسئلہ ہے بنایا۔ میرے بھائی، سرکار دو جہاں تہجد مبارک بھی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لمما بادونا، جب سرکار دو جہاں کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور لمبی لمبی قرات فرماتے تھے، بیٹھ کے بھی نماز پڑھ لیں۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ ویسے ہر نفل میں بیٹھ جاؤ، عادت ہے، ہو گئی ہے، لاکھ مولوی مسئلہ بتلائے، یہ 2 رکعت سنت پڑھ کے بیٹھ جائے گا، اللہ اکبر، نفل بیٹھ کے پڑھے گا، الٹے لٹک جاؤ، اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑنی۔ اگر کوئی آدمی موت مانگے کہ مجھے شب معراج میں موت آئے، موت تو مانگنا ہی نہ جائز ہے، تو پھر شب معراج کی مانگو یا جمعہ کی، موت مانگنا تو منع ہے۔ مرحومین کے لیے ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ خیرات کر دو، دل میں نیت ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں فلاں کو ہو، بس اللہ پہنچائیں گے۔ اگر مکہ کے مقیم مدینہ منورہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ اگر عورتیں ہوٹل میں نماز پڑھیں ان کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ گھر کے افراد مل کر اگر گھر میں نماز جماعت سے پڑھیں، بالکل جائز ہے، لیکن روز عادت نہ بنائیں، مرد مسجد میں پڑھیں، اتفاق ہو جائے تو جائز ہے۔ ہنڈی کا کاروبار اگر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے تو ناجائز ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد گھر جا کے خیرات کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کرنا چاہو 1,00,000 دفعہ کرو۔ کہتے ہیں جو لوگ لائن میں کھڑے ہو کے بوسہ دیتے ہیں، شوق ہے، اللہ قبول کرے۔ میں نے آپ کی تقریریں سن کے میری زندگی بدل گئی، بس دعا کیا کرو بس۔ سفر کے دوران 2 نمازیں ملا کے پڑھنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع سوری ہے، حقیقی نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں جمع حقیقی صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے اور کبھی جمع نہیں کیا مگر مزدلفہ اور عرفات میں. وہ جو جمع ہے وہ فرماتے ہیں ظہر کو لیٹ پڑھو اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لو تو دیکھنے میں دونوں جمع بھی ہو جائیں گی اور پڑھیں گے بھی اپنے وقت میں. مغرب میں لیٹ پڑھی، فارغ ہوئے، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، عشاء پڑھ لی. لیکن حنابلہ کے نزدیک اور شوافع کے نزدیک جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے. سفر کے دوران وطر پڑھیں، احناف کے نزدیک وطر واجب ہے، ہر حال میں پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. ڈپٹی کے دوران کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ آدمی اپنی خوشی سے ہمیں پیسے دیتا ہے، یہ 100% حرام ہے. تم ڈپٹی پہ نہ ہوتے پھر دیکھوں پیسے دیتا ہے. وہ ڈپٹی کی وجہ سے دے رہا ہے، اپنی خوشی سے نہیں دے رہا. ہو سمجھ رہا ہے کہ معزز ڈاکو آ گئے ہیں، بغیر لیے دیے وہ کام نہیں بنے گا. یہ شریف ڈاکو ہوتے ہیں نا جی. عصر اور مغرب کے درمیان احناف کے نزدیک نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. ہم قرآن پڑھنے کے بعد اگر ثواب انبیاء کو دیں، حضور کو جس کو چاہیں دیں. تہجد کے ساتھ اگر وطر پڑھنے ہیں، پہلے تہجد کی نماز پڑھ کے آخر میں وطر پڑھو. طواف کے دوران میں حتیم میں نفل پڑھیں، بالکل ناجائز ہے. پہلے طواف پورا کریں پھر نفل پڑھیں. ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے اور فضیلت کیا چاہیے. عورتوں کے لیے سیاہ لباس پہننا جائز ہے، ماتم کے طور پہ ناجائز ہے. ویسے پہنے تو لاکھ دفعہ پہنے. مقصد یہ ہے کہ بطور ماتم کسی کے مرنے پہ جو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے وہ حرام ہے. آگے پیچھے تو ہر عورت کا پردہ جو ہے یا برقع جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. جو بچے نابالغ ہیں انہوں نے عمرہ کیا ہے، ان پہ کوئی حج فرض نہیں ہوتا ہے. وہ حج بھی کریں تو حج فرض نہیں ہوتا. حج فرض ہوگا جب بالغ ہوں گے. اگر حالت احرام میں نے مونچھوں کے بال کاٹے ہیں، دم پڑ گئی، اگر پوری مونچھیں کاٹی ہیں دم پڑ گئی، تھوڑے بال کاٹے ہیں تو 5-10 ریال خیرات کر دیں. کسی کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ادعونی، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا. جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے. اسی میں نیت کرے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور حالت احرام میں کپڑا منہ کو نہ لگے، یعنی آگے گھونگھٹ نکال لے یا پی کیپ پہن کے آگے ڈال دے. اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے فرید ڈسپنسری میں دوائیں لے کر ہم غریبوں کو دیں وہ بالکل جائز ہے. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. کوئی آدمی یزید کے لیے دعا کرے تم اپنے لیے دعا کرو، یزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم جو نظر نیاز دیتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، ثواب بزرگ کو پہنچاتے ہیں، تو پھر بکرا یا دیگ قبر پہ لے کر پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پکا کے ثواب بھجوا دو. جب قبر پہ لے کے جا رہے ہو تو ما اہل بہ لغیر اللہ میں ہے کہ جیسے حج کی بکری مینا کے بغیر پاکستان میں 100 بکری ذبح کرو تو قبول نہیں ہوتی، تمہاری بھی منت جب تک مزار پہ جا کے تقسیم نہ ہو قبول نہیں ہوتی. صاف بات ہے کہ غیر اللہ کے لیے ہے. بچی کا نام میں نے لطیفہ کچھ بھی رکھو ٹھیک ہے. جنات سے انسانوں کا نکاح ہو سکتا ہے، کر کے تجربہ کر لو. میرا تو تجربہ نہیں ہے، ہمارا تو انسانوں سے بھی نہیں ہوتا، جنات سے کہاں سے لے آئے؟ ہمیں تو ابھی تک کوئی انسان بھی نہیں ملا. بہرحال اگر ہو سکتا ہے تو کر کے دیکھو، تجربہ کرو. رمضان المبارک میں تواتر عملی ہے. صحابہ کے زمانے سے آج تک کے 20 رکعت تراویح ہوتی.